بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا۔ لوگ اس سے ملنے جاتے تھے، درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے۔ لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال ہے، یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا۔ رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے۔ میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے۔ وہ ملاقات بھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، اما میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی، مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں، اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں اکیلا ہی پورا ہو جاؤں۔ میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ اس سے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر۔ السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے
کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے۔ ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی۔ فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہ حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہ حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش مندان دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے، تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نا طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، تو بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں؟ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا، ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شعر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کبھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟
تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ام المومنین بھی ہے، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہا، مسجد نبوی میں میرے لیے، کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی ہے اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے، ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے، اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، توجہ ہے میری بات پر، حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بازی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے ہیں تو کرانا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو، لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں، گزر گیا زمانہ، جو لگتے ہی نہیں۔ بزرگ ناراض نہ ہو جائے، لیکن جو بات کر رہا ہوں
بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے، یہ بھی بہانا ہے. بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے. نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا. یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانا نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں. صاف کہو. کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. آواز دی گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. میں کہا حضور پانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ہے ابا کو نہیں بتانا، پی لے. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے، تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نہ، انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہے، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا. کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی. ایک روٹی چادر میں، یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں. ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی. کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائے. تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی. سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا. آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چل آدھی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی. حضور 5 دن سے نہیں کھائی. اور میں بیٹا چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما. رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا. او بھائی، اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے، اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول بھی کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانی. ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ ذہن بنائیں نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے. اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے،
حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے، جو کام کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھے، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھ، مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد ہی فرمانے لگے نہیں، مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی، صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے، اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہے، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، ان کو تکلیف نہیں آتی۔ تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی، کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں، تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا، تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی، باہر نکل کے آیا، حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے۔ آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟
کہنے لگا 34-35 سال. فرمانے لگی پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہا نہیں اماں جی آج ہی ہوئی ہے. تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے, تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی, اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے. کچھ شکر کی پٹی بھی باندھنی تھی. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو, تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو, پھر دعا بھی کر لیں گے. یہ دعا کی, اللہ یہ لفظ کہے, اللہ نے صحت دے دی, تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں, پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا, اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب سے تو ہو گئی ہے, پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں, سنوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا, جب تجھے درد ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے, وہ تیرا اپنا سجن ہے جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا, نکالا بھی گیا, لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا, قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی, اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا. کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے, جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے, اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے, اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا, فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو, مشکل نہ دیکھو, وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے, اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے, اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی, لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے, بازار میں بکنے والے, جیل میں جانے والے, الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا ہے پر ازمیشہ تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لاک. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑ, تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑ, تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی آزمائے. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بنا۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کرے، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ حضرت عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے، قبیلہ مزن کے رہنے والے، والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اسلام قبول کر لیا۔ چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے، حضور کا نام آئے تو جلال کرتا، حسد اور بغض میں جل جاتا، بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق رسالت کو دباتا رہا، پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی، پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا۔ فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا، میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا۔ کہاں جائے گا؟ تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں، اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں گا، اب میرا گزارا نہیں ہوتا، اب میں جاؤں گا۔ کہتے چچا کہنے لگا اچھا وہاں جائے گا، تجھے میں نے پالا، میں نے پوسا، وہ مکان میں نے تجھے بنا کے دیا، تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے میں نے کہا چچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں، مکان بھی تو رکھ لے، پیسے بھی رکھ لے۔ کہتے ہیں اس نے ہر چیز رکھوا لی۔ جب پلٹنے لگا تو چچا کہنے لگا جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دیے، پرہنہ حالت میں میں ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا ماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا، تو انہیں ہی کپڑے پہنائے تھے، میرا پھر بدن ننگا ہو گیا ہے، کپڑے دے دے۔ کہتے ہیں 2 بیبیوں والے کپڑے اماں نے دیے، ایک میں نے تامت باندھ لی، دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا۔ کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھی، کمبل تھا، کہنے لگے آ جا آ جا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے، میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری مشکل آسان ہوئی، فرماتے مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا، مجھے عزت مل گئی، ہر آدمی میری قدر کرنے لگا۔ گویا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں، اگر اسی رحمت کے چھاؤں میں پردہ کر جاؤں تو میری بات بن جائے۔ حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ کی گود میں ہی ہو گیا، گود میں نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی تعلق دار، نہ کوئی ہمسایا اپنا، نہ کوئی چچا، نہ کوئی ماموں، شہر میں تنہا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، تنہائی۔ جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین جنازے میں شامل۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو، آسانی کا انداز دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے، اور عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں، کون اتارے؟ پر میں جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو، تم کیوں قبر میں گئے ہو، باہر آؤ۔ کہتے ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے، فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں، میں جو موجود ہوں، کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ۔ کہتے ہیں حضور کے دست مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے
کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ، آسانی اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانیاں عطا فرمائی، پسے اور حضور نے قبر میں رکھا نبی پاک نے۔ میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور بیدم شاہ بارسی تو حد کر گئے، کہنے لگے پسے مردن، بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال۔ اور کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تنگی دیکھ کر دقت ساتھ دیا، مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی، فاطمہ بنت اسد، بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے، ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیعہ کی ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی، حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی، بڑی محبت، مشکلات میں ساتھ دیا۔ جب اسحال ہوا تو فرماتے کوہرام مچ گیا مدینے میں، لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے لو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے، کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے، قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا، فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے، اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی مشکل دیکھی ہے، فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا، پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشش فرما دے۔ پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی، پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا۔ اور بھائی جو سوئے رہے، جو آرام کرتے رہے، جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا، جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں، ہم تو سکون کے ساتھی ہیں، بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں، جب موجے لگے گی تو دوڑ کے پہنچیں گے، کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے، ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے، ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں، پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے۔ اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہو، آزمائش کا ساتھی۔ ایک بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا، وہ تھا حضرت عثمان غنی کا سخی ہونا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے، جناب عمر آدھا لے آئے تھے، مولا علی شیر خدا نے جی کھول کے دیا تھا، لیکن 800 گھوڑے بما پالان کی ضرورت تھی، یعنی 800 فوجیوں کا خرچہ۔ اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے، گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے، تلوار بھی چاہیے، نیزہ بھی چاہیے، تیر بھی چاہیے، لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا، ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 فوجی کا خرچہ میرا۔ نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں، جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے دے چکے تھے، کوئی اٹھا نہیں۔ کہتے مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کرے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے اذانت الخفا میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کے کہتے میں نے اپنا نا گریبان پکڑ لیا، عثمان تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا؟ کہتے 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا، 1000 کا۔ عثمان کہتے تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا رسول اللہ 200 اور ڈال لے۔ سنو سخی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کل
کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا، میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤں تو 1000 میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا نا کہ اٹھو بھائی ابھی خرچہ چاہیے، عثمان کہتے ہیں مجھے لگتا تھا میرے گریبان پھٹ جائے گا، یار میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا، آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں سب کا بندوبست کرا دوں گا۔ فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا۔ 200 کا خرچہ، غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا۔ غریب اللہ سے تجارت کرے نا، اللہ سے اس کے رستے میں 200 دے کے 70 گنا کی امید رکھے، یہاں بھی وہاں بھی، پھر امیر ہو جائے۔ یہ تجارت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے، میری نہیں ڈیوٹی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے پاس 800 کا بندوبست تھا، میں نے 1000 کا دیا۔ حضور تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جہاد سے جب واپسی ہوئی نا، ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی، پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کل مال، دیکھیں نا جنت البقیع، وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا، وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے۔ وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا، تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے، حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے، عرض کی حضور خرید آیا ہوں۔ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے، تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے۔ حیا نہیں آتی بات کرتے، شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہیں کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مظعون نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرت بند ہو گیا تو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی، اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے۔ کوئی کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے، نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے، جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی، یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے، لے لے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے، کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار، تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی۔ جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو، کہنے لگا نہیں بیچنا، فرمایا قیمت منہ مانگی، کہنے لگا قیمت میری مرضی کی، کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی، تمہاری مرضی کی۔ کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ، فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا، اپنی اوقات کے مطابق مانگا، 40,000 دینار میری جیب میں۔ یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے، لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000۔ فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے،
وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے پیسے چکائے، اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا، فرمایا منظور ہے۔ وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دل ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں۔ لیکن آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، او بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے آپ چلو بولو تو صحیح نا، اس پر بھی آپ حامی تو بھرے نا، سچی بات کر تو لینی چاہیے نا۔ چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا، 6 سال کے بعد کر لینا، پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا۔ پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے، ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے۔ فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں۔ بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے تو فارغ ہے، اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا، اب دکان میں نے خود کھول لی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے۔ بندوں کا تو مزاج اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں سے آیا کب، اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی۔ اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی۔ حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے۔ جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بات یاد رکھنا۔ کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑھائیں، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے۔ دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے، پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کرے گے۔ مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے، اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا، خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے۔ ایک مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دنوں کے، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال پوچھا، کہنے لگا اوکاڑ دینی اور مذہبی گھرانہ ہے، اوکاڑے سے تعلق ہے، میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں، آپ کی بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے، بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں، اب بچی چند دن رہنے آئی ہے، پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی؟ تو میرا تو اس نے کام کر دیا، حد ہو گئی، رو رو کے برا حال۔ میں نے کہا یار تو بند کر دے فون، رات کو بتاؤں گا۔ کیا پوچھ لیا یار تو؟ بیٹی مسافر نہیں ہوتی، بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی، اور بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے، وہ روئے کبھی نہ، یہ دعا ہوتی ہے۔ تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا۔ رات کو پھر فون آیا کہ آپ تو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا،
تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی، لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے۔ اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو، خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے، اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو، اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں، تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے، اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار۔ اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے، حضرت ابو بکر بھی، آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا، میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں، تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں مقیم ہوں، تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی۔ لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ، جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی، کوئی عرض نہیں، ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ۔ والد ظالم ہے، ظالم ہے باپ، بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا۔ اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا، جس کا 4 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ کیوں کھاتے ہیں بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے؟ اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے، دونے کے لیے پیار ہے۔ تو یاد رکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا۔ تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی، تیسری، وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی۔ آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا، کھل کے کھانا، مرضی کا لباس پہننا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے، پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا کچھ تھا، لوگ ڈرتے تھے، سردار بھی تھے، جو چاہتے کر سکتے، روب طاری ہوتا۔ لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے، چھپے ہوئے، پیچھے، شرم و حیا، نفاست پسندی، بڑھ بڑھ کے آگے ہونا، ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے۔ نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون۔ دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار۔ تو جب آدمی لیٹتے تھے نا، ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی، دیکھا نا آپ نے، گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے۔ تو سرکار بھی لیٹے تھے، پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے۔ حضور نے فرمایا بلا لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے، پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ کہ سیدنا فاروق اعظم۔ کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ، اماں جی وہاں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے، جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی۔ نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے، تہمت مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا، پھر دستار کو سیدھا کیا، فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے، حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے، اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، تینوں چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 2 لوگ آئے، آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا، کیا لفظ ہے، اور لفظوں میں تاثیر ہے، اور جملے 2 کہے نبی پاک نے، لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا۔ فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے
جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی. گویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا. فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں. مجھے حیا کی ہے غسل خانے میں بھی کپڑے. اور سنو ایک اور بڑی بات اہم، حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا پیار کرتا، اور صرف انسان نہیں جانور بھی ان کی قدر کر لے. وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے. اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کر رہے ہیں. وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا. کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی ہے، علیحدہ بولی بولنی. مجھے نہیں بھی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں. مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں. میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دے نماز پڑھانے کے لیے. دے دیا. پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا. میں نے کہا واپس کر دو. کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے. میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے ہو؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی. تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے. کتنی غلط بات. اور میں چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں، امام صاحب پر پابندی ہے کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں، وہ اذان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹھ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں. ایسے تو نہ کرو یار، کم از کم خیال کریں تھوڑا سا. ہر شخص کی ضروریات ہے جس طرح میری اور آپ کی. وہ کہتے تھے یہ فجر پڑھ کے نا فرض جمعے والے دن چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. ایک دن ایک بندے نے سمجھایا اس تاجر کو کہ یار تو اس اتنی سی بات پر ایک بزرگ پر تنقید کرتا ہے. اور ہمارا مزاج ہے 99 خوبیاں ہوں گی، ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے. حالانکہ انسان ہے، ایک خامی تو رہے گی، خامی کا ذکر کریں گے. ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے. کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی. جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چپ چپ کے پیچھے پیچھے ہوا. بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے. میں نے پھر بدگمانی کی. میں نے کہا اوہ پیر صاحب کو بھوک نستا آیا تھا، اس لیے سنت بھی چھوڑ دی، نوافل بھی چھوڑ دی. پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب ہوٹل سے کباب لیے. تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو. پھر بدگمانی. کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے. لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی ہوئی. حضرت بشر حافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی. کہتے حضرت بشر حافی دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے ان کو سیدھا لٹایا، پھر ایک پیالہ لیا، مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف ہے. اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہے، ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں. جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی، ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کیا سوچتا تھا اور بن کیا گیا. اور فرماتا پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر حافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے. میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کہا 14 سال سے آ رہے ہو تک آئے گے.
جناب بشر عافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پہنچے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلنے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی، محبت پیدا کر۔ وہ کہتے ہیں کھانا کھلا کے حضرت بشر عافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مرید کر لے۔ کہنے لگے ایک شرط ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہاں کرامت ہوتی بھی نہیں تو لوگ فیس بک پہ دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، کیا تماشا ہے، جو باتیں چھپانے کی تھی وہ بتا رہے ہو، یہ کیا بگاڑ دیا تصوف کا رنگ، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے وہ تو۔ حضرت بشر عافی فرمانے لگے ایک شرط ہے، اگر تو نے میرا مرید ہونا ہے، کہ وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کر دو، یہ میری شرط ہے۔ پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکی ہیں جن کے سبب اللہ قیامت پہ رحم فرمائے گا، یہ بھی لوگوں کے سامنے لے آؤں۔ وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے، وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا سوچ صاف کر، اچھی کرے، جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھے، عزت دینا سیکھے۔ دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا خودداری پیدا کرنا، خودداری۔ یہ جو آج مزاج بن گیا نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش، اس سے باہر آ گئے۔ اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا، اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں۔ دیکھیں نا اس محفل میں میری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، اس محفل کا سب سے بڑا کارکن وہ ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، اس کا اعزاز سب سے زیادہ ہے۔ وہ اشتہار لگانے والوں کو اکثر سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، حالانکہ اصل کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ محنت کرتے ہیں، جدوجہد۔ تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا ہے نا اللہ نے اسے وہی پسند کیا ہے۔ لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے، جوتے گانٹتا ہے، اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹ کی، اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا دھیلا چونی جوتا گانٹ ہے، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نیا ہی لیتے۔ تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے، تو کہتا کیوں رکھوں جی، میری چونی ہے تو میں نے چونی لے لی، اور ناراض ہو جاتا تھا۔ 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے، پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا، اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے۔ تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تو منہ بھی نہیں تو پیا میرے ساتھ فوٹو۔ تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے، تو ایک مثال ہے، جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو، اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا ہے، چندہ ہی چندہ، اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شے۔ میں کلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان شلان نہیں کرنا، مدرسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے، کیونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی، کبھی نہیں کمزوری آئی، رونے کا مزاج بھی نہیں، وہ چل رہا ہے مدرسہ۔ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا وہ چندے لے نہیں آیا ہے؟ کیا مزاج آپ لوگوں نے بنائی؟ اس سے نکلیں۔ وہ بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ اصحاب صفا کی بات کی قرآن پاک نے، لپٹ لپٹ کر سوال، خبردار تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو، عزت کی زندگی جیو گے۔ اور نوجوان بالخصوص یاد رکھے، اگر وقار سے جینا ہے، ساروخا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی گزارنی ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ پھر تیرا 5 مرلے کا مکان، اگر تو نے فراڈ کا مکان خریدا ہے نا 6 کنال کا، تو اس سے تیرا 5 مرلے کا وقار والا گھر بڑا شاندار۔ عزت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو
आतम ताई से किसी ने कहा था कभी तूने अपने से बड़ा सखी भी देखा है? आतम ताई का नाम है ना आज तक सखावत में, अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। कौन सा? कहने लगा मैंने एक दफा अपने सारे शहर की दावत पकाई थी, तो मैं चेहरे पे नकाब ओढ़ के निकला कि पता करूं कोई आदमी रह तो नहीं गया। तो जब मैं जंगल में गया, बाबा लकड़ियां काट रहा था, तवज्जो है मेरी बात पर? कहते मैं उसके करीब गया, चेहरे पे नकाब था। मैंने कहा बाबा जी आपको नहीं पता आज आतम ताई की दावत है? कहने लगा बेटे पता है। तो मैंने कहा जाना नहीं? कहते बाबा ने अजीब जवाब दिया। कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लगता है। किसका चस्का? हाँ, आजकल चस्का ये है कि किसी को पार्टी कैसे डालनी, कैसे मुफ्त की रोटी खानी है। किसका चस्का लग गया? अपने हाथों की। बोलिए। मेरे ना मदरसे में एक लायक बच्चा पढ़ता है, मालदार घराने का था। तो थोड़ी सी ना, आपको पता है पुराने तालिब इल्मी हमें भी बड़े बहाने आते थे, तो ये चीज़ें याद आती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे होता था। वो मदरसे में काम हो रहा था, तो मैं उसको खिड़की में लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटे एक चीज़ तुझे दिखानी है। जब तेरे सामने भुना हुआ गोश्त रखा जाता है तो नखरे करता है। इधर भी आ एक नज़ारा देख, मजदूर ना सवेरे 2 रोटियों के बीच अचार रख के लाता है, और जब वो दोपहर को खाने लगता है ना मेरे भाई, तो वो अचार उसकी रोटियों को भी लग जाता है, पौने को भी लग जाता है। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तो मिट्टी से लिथड़े हुए हाथ पहले वो जाके टूटी पे धोता है, फिर वो क्या करता है कि वो पानी का प्याला खुद भर के रखता है। तवज्जो मेरी बात में रखिए। फिर वो जमीन पे बैठता है, और जब वो पोना खोलता है ना, कभी उसे खाते हुए देखो, यूं महसूस होता है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने पड़ी हुई। और टेबल पर बैठकर 22,000 की रोटी खाने वाले इतना शुक्र अदा नहीं करते इतना वो बंदा शुक्रिया अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और उनको लफ्ज नहीं सीधे पढ़ने आते, वैसे भी लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। सही तलफ्फुज नहीं अदा करना आता, लेकिन जब वो हाथ बांध के कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो यूं महसूस होता है कि रोटी तो इस बंदे ने खाई थी, खाना तो, वरना शादी के मौके पर इतना खाया नहीं जाता जितना तबाह किया जाता, क्योंकि मुफ्त का होता है ना, मुफ्त का। तो याद रखें, मेहनत की कमाई एक हुस्न है, एक वकार है। वो जो बंदा 50 लाख रुपया महीने का या साल का कमाता, वो तो देख भी नहीं बेचारा पैसों, वो बैंक में आए और बैंक से ही सारी जिंदगी अपनी दौलत देख सकता। लेकिन जो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है ना, उसको जब शाम को मिलती है तो 3 दफा हाथ साफ करता है और 3 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, और फिर वो जेब में डालता है। फिर वो हिसाब करता है कि 50 कहाँ लगाने हैं, 60 कहाँ। तो खुददारी से जियो, बावकार रहो, बाइज्जत रहो। हातम ताई कहते हैं मुझे कहने लगा कि मुझे हाथों की कमाई का चस्का लग गया है, अब मुफ्त के दस्तरखान पर मुझे मजा नहीं आता। तो कहते मैं तो बस उसका फिदाई हो गया। जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे आवाज दी, मैं वापस पलटा तो कहने लगा बेटा आप भी दावत पे जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे 5 दिनार निकाल के दिए। कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहां जो आदमी लंगर पका रहा ना उसे दे देना, यार बड़े बड़े लोगों ने रोटी खानी है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो हातम ताई कहते मैं घोड़े से गिर गया, चेहरे से कपड़ा उठाया और मैंने कहा बाबा मेरे सीने से लग।